یہ 27ویں رجب کا روزہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور سنیت ثابت نہیں ہے، اسی لیے سنت، شریعت اور قرآن و حدیث سے ثبوت کے طور پر ضروری سمجھ کر روزہ رکھنا بالکل درست نہیں ہے۔ نہیں، ضروری سمجھ کے روزہ رکھنا، دیکھیں ہر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حدیث وہ سنت نہیں ہے، لیکن ہر سنت وہ حدیث ہے۔ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ ہاں حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ بھائی، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو حدیث کہا جاتا ہے، اور جس میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت فرمائی ہو اور حکم دیا ہو، جس بات کا امر ہو، تو اسے سنت کہا جاتا ہے۔ تو اب رہی بات شب معراج کے روزوں کی، تو سنی اسے نہ ہی واجب سمجھتے ہیں، نہ ہی اسے فرض سمجھتے ہیں، ہے نا، اور نہ ہی اسے سنت موقدہ ہم مانتے ہیں۔ ہاں، یہ نفلی روزہ ہے۔ نفلی روزہ ہے، ہاں، تو ابھی نفلی روزہ ہے، تو نفلی روزہ کو سراسر ایسا کہہ دینا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے نہ رکھا جائے، تو اگر کوئی مستحب کام ہے تو اب مستحب کام کے ناجائز ہونے کی دلیل کہاں سے ہے بھائی؟ لازم قرار دیا جاتا ہے، اور جب اس کو آپ نے مقید کر لازم کا دیا مقید کی تو تعریف روزہ لازم نفل تھوڑا نہیں۔ سنیے، اور اس میں جب لازم قرار دے دیا، یہاں پر لازم جو نہیں، ہے لازم نہیں، آپ پہلے اپنے لفظ درست کرتے، لازم نہیں، مقید کو لازم نہیں کہا جاتا۔ چلیے ہم لازم کو نکال دیتے ہیں، لازم کو نکال دیں، چلیے ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر ہم مستحب بھی کہتے ہیں تو مستحب کے لیے دلیل چاہیے، مباح کے لیے جو مباح ہوتا ہے ایک دم چل جائے گا والا مسئلہ ہے۔ تو مستحب کا مطلب ہے رکھو تو صحیح مسلم ہے آپ کے پاس؟ رکھو تو ثواب ہے، نہیں رکھو تو ثواب نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف ہے آپ کے پاس؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح مسلم شریف آپ کے پاس ہے؟ بالکل ہے۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اتنا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یا جب کوئی چیز کھانے کے لیے ہم حضور کے بارگاہ میں لے کے جاتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارہا ایسا کہہ دیتے ہم روزے سے ہیں، جی بالکل ہے نا، فإنی اذا صائم، ہم کہہ دیتے کہ ہم، حضور کہتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں۔ تو اب یہ صریح دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خاص سبب کے روزہ رکھا۔ چلیے صحیح بخاری باب صوم یوم الجمعہ کھولیے پہلے آپ۔ ہاں چلے بولے آپ۔ کھول دیا آپ نے؟ باب صوم یوم الجمعہ کھول دیا آپ نے؟ بولے آپ، بولے ہاں۔ اس میں ابو ہریرہ کی روایت میں پڑھیے آپ پڑھیں، آپ پڑھیں بھائی، دلیل آپ دیکھیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 42 پہ ہے، الا یوما قبلہ او بعد۔ اس سے پہلے روایت کیا پورے راوی پڑھے نا آپ، شروع سے سند کے ساتھ پڑھے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے اس کے پہلے اور راوی بخاری آپ پڑھیں میرے بھائی، بخاری میں عن ابی ہریرہ ڈائریکٹ واحد سے نہیں شروع ہوتا، اس کے آگے اور راوی رہتے ہیں۔ یہ کہا تھا تو جمعہ والی حدیث اس بارے میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن اکیلے روزہ رکھنے سے مکروہ تنزیہ ہے نا، حنفیہ کے نزدیک، ٹھیک ہے نا، جمعہ کے دن آپ اکیلے روزہ صرف جمعہ کے دن نہیں رکھ سکتے، اگر جمعرات یا ہفتہ بھی اگر آپ ملا لیں اس میں تو ایسی صورت میں 2 روزے ہو جائیں گے، اور یہ 2 روزہ رکھنا جائز ہے۔ یہ آپ کے اس حدیث کا جواب ہوگا جو آپ نے اپنے طرف سے تعبیر پیش کیا تھا۔ رہی بات، آپ اگر پڑھ کے دکھا دیں، آپ سند مولانا، ابھی بھی میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، آپ وہ سند پڑھ کے دکھا دیں جو آپ نے حدیث پڑھی تھی، عن ابی ہریرہ لا تصوموا یوم الجمعہ، وہ سند آپ بتا دیں۔ آپ لا نہیں بتا سکتے، تسمنا ہے، لا تسمنا تو ہے ہی نہیں، آپ بھی غلط حدیث پڑھ رہے ہیں۔ کہاں غلط پڑھ رہا ہوں؟ ارے بیوقوف، لا تصوموا تو ہی پڑھا، ابھی بتا رہا، پھر بتا رہا نہیں، لا تصوموا ہے وہ، تم روزہ نہ، جمع کا سیگا کم سے کم 9 سے پڑھ لے بے جاہل۔ لا تسوموا بھی نہیں ہے، اکیلا روزہ نہ رکھو، لا تصوموا یوم الجمعہ الا ان تصوموا قبلہ او بعدہ، بیوقوف کہے گا جب 9 صرف نہیں آتی۔ مولانا ابھی بھی میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، آپ سند پڑھ کے دکھا دیں، لیکن آپ نہیں پڑھ سکتے۔ ابھی آپ جو ہے آپ نے چونکہ یہ کہا ہے، ابھی میں دکھا رہا ہوں آپ کو پوری روایت، آپ نے چونکہ یہ بات چونکہ چھیڑ دی ہے، چھیڑ نہیں تھی، آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، آپ سند نہیں پڑھ سکتے، اگر ہے تو آپ پڑھ کے دکھائیں۔ سند تو خیر آپ بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ کو آپ اوپر چھوڑ رہے ہیں۔ بھائی میں آپ کے پورے خاندان کو میں کیا بتا رہا ہوں، 1926 سے جہاں سے آپ پیدا ہوئے ہیں نا، اس کی پوری ہسٹری میں جانتا ہوں۔ آپ کا سند ہی نہیں ہے بھائی۔
सनद हमारी नहीं होती है, सनद मुहद्दिसीन की होती है, जहालत मत दिखाओ। हमारी अरे क्या सनद है? सनद हम तो कोई पेश मुहद्दिस है? आप सनद, अरे अल्लाह की वजह बात बनाने वाला मसला कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सनद जो है आपके पेश नहीं कर सकते, बोल रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं सनद कि हम सनद पेश नहीं मुहद्दिसीन की होती करेंगे, है, तो सनद हमारे मुहद्दिसीन पेश करते हैं, हम सिर्फ नकल करते हैं। पागल बेवकूफ जी, क्या जहालत की हद कर रहे हो यार? हम नकल करते हैं, हम नाकिल है, हम कोई मुहद्दिस नहीं है। तलबा काफी खुश हो रहे हैं माशाअल्लाह। हरामी है, मतलब तुम हरामी हो। और जो है उसको तकरीर करा दी है। बिरयानी तो हम खाएंगे ना भाई, बिरयानी तो हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ तो बिरयानी और ये सब नाजायज है। अपने बाप के कब्र पे कभी फातिहा पढ़ने भी नहीं जाते, जो तो अपने बाप दादा का ना हो सका, वो हमारा क्या होगा? हमारा क्या हदीस सनद ढूंढ रहे हो? दूसरी जिल्द उठा, क्या कह रहे हैं? सनद ढूंढ रहे हो? इतना टाइम लग रहा है सनद ढूंढने में? क्या बोल रहे हैं? मैं सुना ही नहीं, क्या बोले अब तक मैं सुना ही नहीं, क्योंकि पता। आप सनद ढूंढ के हमको बताएं। हाँ सनद, भाई कब से इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है सनद बता रहे हैं मेरे भाई, रुक जाओ। सनद हम ये ना कभी खत्म हुई हो, गुस्ताख जहन्नमी है। और ना मतलब क्या तमीज, कुछ नहीं। जो नबी का ना हो सका उससे हम बात करेंगे? हमारी ज्योतियां भी नहीं बात करेंगे। ये अंग्रेजों के चाटने वाले ऐसी बात करें तो बहुत गलत किया है। उसी की पैदावार जो है आज बहुत ने जो मार दी है ना, वो भी आज भी तुम्हारे पिछवाड़ों पे है, देख लो। तिलके रजा खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। सामने तो बैठ के गु निकल जाता। अंग्रेजों का चाट रहे हो, वहां ना डिफेंस का कोई सिस्टम है। मैं सनद का इंतजार कर रहा हूँ। नेट चला गया भाई, लगता है भाई चला। हेलो भाई, नहीं पढ़ सकते? अगर पढ़ सकते भाई साहब, भाई साहब मैं सनद का इंतजार कर रहा हूँ। मौलाना आप सनद नहीं पढ़ सकते? अगर पढ़ सकते हो तो अभी पढ़ो आप। लेकिन मैं कसम खा के कह सकता हूँ आप नहीं पढ़ सकते हो, मुझे यकीन है।